اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ جب ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین کے اندر خون ریزی کرے گی، فساد مچائے گی۔ یہ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں تھا، اور نہ ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق پر انکار تھا، اور نہ ہی انسان سے کوئی حسد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے جنات کو تقریباً 2000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ تو جنات نے بہت زیادہ خون ریزی کی، ایک دوسرے کو مارا، ایک دوسرے کو قتل کیا۔ چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو دو مادے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے، ایک نیکی کا اور ایک بدی کا۔ تو اس سے فرشتوں کو یہ شبہ پیدا ہوا کہ کہیں یہ انسان بھی خون ریزی نہ کرے، اور فرشتوں نے یہ بھی کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ تیری تسبیح بیان کرنی ہے، تیری تقدیس بیان کرنی ہے، وہ ہم سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو حکمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے معلوم ہے انسان کو پیدا کرنے کی، وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ وہ حکمت کیا تھی؟ وہ حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نبی پیدا کرنے ہیں، صدیقین پیدا کرنے ہیں، شہداء صالحین پیدا کرنے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی علمی برتری ظاہر فرماتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھلائے۔ مراد اس سے کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام اور ان کی خاصیتیں، اور انسان کو پیش آنے والے حالات، بھوک، پیاس، بیماری، صحت وغیرہ، ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بتلائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نام فرشتوں کے سامنے پیش کیے اور فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ اس لیے کہ جب آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھلائے تھے، اس وقت فرشتے بھی وہاں موجود تھے، لیکن وہ فرشتے وہ نام نہ بتلا سکے۔ حالانکہ فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا تو فرشتوں نے یہ کہا تھا ہم سے بڑا کوئی بھی عالم اور کوئی بھی جاننے والا اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق پیدا نہیں کریں گے۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان چیزوں کے نام تم بتلا دو۔ وہ نہ جب بتلا سکے تو اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں فرمایا؟ وہ کام لینا ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، یا اللہ ہمیں تو وہی چیز کا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھلایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ انبئہم باسمائہم، ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تمہیں میں نے بتلایا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کی جو حکمت ظاہر فرمائی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان فرشتوں سے بہتر ہے، انسان فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو جب انسان کا مرتبہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے تو انسان کو بھی اپنے مرتبے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔